अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम कैसे हैं आप सब अस्सलाम। लोग? क्या हाल है आपके? फरीन, आपने लिखा था आज क्लास नहीं होगी। नहीं नहीं, कल का लिखा था आंटी, यानी यस्टरडे का। वो नहीं हुई थी फिर कल ना। वो कल वाला अच्छा मैसेज आपने अच्छा। देखा होगा मे बी। जी जी, परसों वाला। ओके। ठीक है। जी। ठीक। अच्छा। ठीक है जी। अच्छा, मैं रिकैप स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो है पहली बैत अक़बा हमने पहले पढ़ी थी। उसके बाद फिर ये हुआ था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना भेजा था, यानी यथरब उसे बोला जाता था, तो वहां भेजा था तबलीग करने के लिए। तो वहां पे माशाल्लाह बहुत ही मैसिव अचीवमेंट मिली थी हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को। और वो इस तरह से हुआ था कि उन्होंने दो मशहूर सरदार जो थे यथरब के, यानी कि हजरत उसैद बिन खुदैर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो को जो है मतलब दीन की दावत पेश की थी और उन्होंने कबूल कर ली थी। तो अब हम लोग हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पढ़ रहे थे कि उन्होंने जब दीन की दावत कबूल की, तो उनके जो पूरी कौम थी वो उनको बहुत ज्यादा फॉलो कर रही होती थी, यानी कि जैसा वो करते थे, जैसा वो कहते थे, वो बिल्कुल फौरन फौरन मान रही होती थी उनकी कौम ये बात। तो हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इसलिए गए थे कि उनको दीन की तबलीग के काम से रोके। लेकिन जब वो वहां गए और उनकी दावत के कलिमात सुने, कुरान की तिलावत सुनी, तो फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वापस जब वो अपनी कौम में आए तो उनकी कौम के लोगों को फील हुआ कि भाई ये जिस जोश में गए थे उनको मना करने, ये इनके चेहरे पे तो वो तासुरात ही नहीं है। तो फिर उनको जो है उन्होंने अपने कौम से पूछा कि तुम लोग अपना मामला मेरे साथ कैसा जानते हो। तो उन सब ने कहा कि आप हमारे सरदार हैं, अच्छी सूझबूझ रखते हैं, तो हमारे बाबरकत पासबां हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है, मेरी तुम लोगों से बातचीत हराम है जब तक कि तुम ईमान नहीं लाते अल्लाह ताला पर और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो बस उनका ये कहना था कि शाम होते होते ही आ, तमाम लोग ईमान ले आए थे सिवाय एक शख्स के, जिनका नाम उसैरम था। फिर वो जो है जंग उहद जब हुई थी, उस वक्त तक उनका इस्लाम लाना डिले हो गया था। लेकिन फिर जंग उहद के दिन उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, जंग में शिरकत भी की और वो शहीद भी हो गए थे। और एक सजदा भी नहीं कर सके थे वो, क्योंकि वो अगली ही जो नमाज का वक्त होगा तो उससे पहले पहले उनका इंतकाल हो गया था, शहीद हो गए थे वो। अच्छा। फिर जो है हजरत मौसब रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हजरत असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके घर पे वो मुकीम थे, तो वो तबलीग का काम वहां पर उन्होंने कंटिन्यू रखा। और इतना जबरदस्त वो काम किया कि तकरीबन तमाम घराने जो थे यसरब के, उन सब में कोई ना कोई शख्स जो है इस्लाम कबूल ले आया था। बेशक सब नहीं लाए थे, लेकिन कोई ना कोई तकरीबन हर घराने में ले आया था, सिवाय बताया गया बनी उमैया बिन जैद और खत्मा और वाइल के मकानात के अलावा। और इन्होंने फिर गज़वे खंदक तक इनका डिले हुआ था इस्लाम लाना, क्योंकि ये लोग को एक मशहूर शायर कोई था कैस बिन असलत, उसके जेर असर थे ये। तो लेकिन फिर ये भी इवेंचुअली बाद में मान ले आए थे। अच्छा, और फिर ये सारी गुड न्यूज लेके हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस मक्का गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और मदीने के हालात से उनको आगाह किया कि वहां पे किस तरह से लोगों का एटीट्यूड था और कितने हालात साजगार हैं तबलीग के लिए। फिर हम दूसरी बैत अक़बा पढ़ रहे थे। दूसरी बैत अक़बा हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। इसमें यह था कि नबूवत का जो 13वां साल था उसमें जब मौसम हज आया, ठीक है, तो उसमें फिर इस तरह से हुआ कि तकरीबन 70 से ज्यादा लोग जो है हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ लाए। तो उसमें मुसलमान भी थे जो कि वहां पे यसरब में ईमान ले आए थे लोग, मुसलमान भी थे, और जो मुशरिक थे वो भी उन्हीं में उस ग्रुप में इंक्लूडेड थे, जो 70 लोग गए थे ना मक्का। अच्छा, वहां पे उन लोगों को रास्ते में उन्होंने ये जिक्र किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कैसे इस तरह से मक्का में छोड़ सकते हैं जहां पर इतना ज्यादा उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। तो हमें तो चाहिए हम सेफली एंड सिक्योरली उनको अपने शहर में ले आए। तो यही डिस्कशन हो रहा था। वहां पे पहुंच के उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से राब्ता किया और फिर एक मीटिंग डिसाइड की गई कि जो है मीटिंग होगी उसी जगह पे जहाँ पे पहली बैत अक़बा हुई थी, ठीक है ना, यानी कि अक़बा वाली जो लोकेशन है वहां पे ही होगी। तो फिर जो है हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जबान से बताया जा रहा है कि जब वो लोग वहां पर
مطلب کہ کیا منظر ہوا اس میٹنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اجتماع کے بارے میں. تو وہاں پہ وہ لوگ جو ہے حج کے لیے نکلے تھے، اور ایام تشریق کا جو درمیانی روز ہوتا ہے یعنی کہ 12 ذی الحج جو ہوتا ہے، اس دن ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ رات میں ملیں گے اور بہت خاموشی سے ملیں گے، کیونکہ ایک اتنی بڑی عوام وہاں سے جا رہی تھی یثرب سے. تو مکہ کے مشرکوں سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا نا کہ بھئی کیسے اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ کر رہے ہیں، بات چیت ہو کیا رہی ہے. تو وہ تو مسلسل جاسوسی میں لگے رہتے تھے. تو بہت ہی زیادہ خاموشی سے وہ لوگ وہاں پہ پہنچے. اچھا پھر کیا بتایا جا رہا ہے، ہاں عبداللہ بن حرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے اس وقت تک، لیکن ان کو بھی یہ لوگ لے کے گئے، پھر ان کو وہاں پہ کنونس کیا، پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور وہاں پہ وہ نقیب مقرر ہوئے تھے. اور نقیب کے کچھ ڈفرینٹ میننگز آ رہے تھے، جیسے چیف ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، انچارج جو ہوتا ہے، جو اپنے قوم کے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو ان کو وہ بنا دیا تھا عبداللہ بن حرام کو. پھر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی کی تفصیلات مزید بتاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ بہت ہی یعنی کہ اس طرح سے نکلے تھے کہ چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے وہ لوگ، اور اس مقام تک پہنچے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، کہ بھئی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے. اور ٹوٹل وہ لوگ 75 تھے تعداد میں، ٹھیک ہے، 73 مرد اور 2 عورتیں. پھر گھاٹی میں جمع ہوئے، ویٹ کر رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھئی اتنے سارے 75 لوگ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے ہیں، تو کیا بات ہے، کیا باتیں کرنی ہے. اور مطلب کہ وہ ان کے ساتھ جیسے کہ خیر خواہ تھے نا، بہت زیادہ محبت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے شک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے اس وقت تک، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ آئے. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ گفتگو کا آغاز والی جو ہیڈنگ ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم اب آج سٹارٹ لیں گے. جی اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو بتائیے. ٹھیک ہے میں ریڈ کر دیتی ہوں. جی چلو پڑھ جی جی ہوں. آپ پڑھیے. جی جی بتائیے. گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح. مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی. ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی. چنانچہ انہوں نے کہا اچھا خزرج کے جی تھوڑا سا بس میں پڑھ دیتی ہوں کہ اچھا اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی انہوں نے تھوڑی بات چیت پہلے کی ہوئی تھی نا، جو یسرب سے لوگ آئے تھے، تو ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا تو تھا ہی کہ بھئی یہ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں. تو وہ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں، یعنی کہ وہ جب ذمہ داری لے رہے تھے نا یہ یسرب والے کہ بھئی ہم لے کے جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ، اور وہاں پہ وہ دین کی دعوت کا کام کریں، تو وہ ایک طرح سے اونرشپ لے رہے تھے نا، رسپانسبلٹی لے رہے تھے کہ ہم لے کے جائیں گے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر فکر ہو گئی تھی کہ بھئی کہہ تو رہے ہیں لیکن واقعتاً پراپرلی لے کے جائیں گے، وہاں ٹیک کیئر کریں گے. تو اس لیے انہوں نے جو ہے بات چیت کرنا سٹارٹ کی ان لوگوں سے نا، جو 75 لوگوں کا پورا ایک آیا تھا نا گروپ. جی اب آگے پڑھیے. چنانچہ انہوں نے کہا خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کے کو خزرج ہی کہتے ہیں. ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے. ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری جیسے رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب اچھا یہ خزرج کے لوگوں کہہ کے تو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن بیسکلی خزرج اور اوس دونوں کے ہی لوگ آئے ہوئے تھے نا وہاں پہ. تو لیکن کہا جا رہا ہے کہ عام جو اہل عرب جو لوگ تھے، تو وہ یہ جو دونوں قبیلے انصار کے تھے نا، تو ان کو مخاطب کرنے کے لیے خزرج خالی بول دیتے تھے، لیکن ایکچوئل میں دونوں قبیلوں کے لوگ آئے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمارے پاس جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، جو وہ مطلب کہ وہ مقام رکھتے. کشمیر جی آپ اپنا نا میوٹ کریے گا، کیونکہ جب آپ نہیں بول رہی ہوتی نا تو پیچھے سے کوئی نوائز آ رہی ہوتی ہے، کچھ ڈسٹربنس. ٹھیک ہے، جب آپ بول رہی ہوں گی پھر آپ انمیوٹ کر لیے گا. صحیح.
اچھا، تو ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے، جو وہ مقام رکھتے ہیں، تو ان کو وہ تو پتا ہوگا نا کہ مطلب وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اور جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور یہ کہ ہماری قوم کے لوگ تو انہیں ظاہر ہے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہے. انہوں نے جو ہے مطلب کہ جو قریش کے لوگ تھے اور جو بھی تھے، مطلب کہ یہ تھا کہ ان کو سیفلی رکھا ہوا تھا. ان کو یہاں پہ کوئی اس طرح سے ہارم پہنچا نہیں سکتا تھا. تو تم لوگ اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہو، واپس لے جانا جا رہے ہو، تو تم ان سب چیزوں سے باخبر تو ہونا کہ ہم نے انہیں کتنا محفوظ یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور پھر وہ کہہ رہے تھے وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آگے کنٹینیو کرتے ہیں. مگر اب اچھا، جی مگر اب مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہے. لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ اسے نبھا لوگے وہ اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کی مخالفین سے بچا لوگے، تب تو ٹھیک ہے، اور تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو. لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے، تو پھر ابھی سے ہی انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں. مطلب وہ جو ہوں لینے گئے تھے مدینہ کی وہاں پہ، تو ہاں ہوں بولیے، بتا رہی. نہیں نہیں نہیں، آپ بتائیے، آپ بتائیے. اچھا، نہیں بس انہوں نے کہا تھا اگر آپ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ آپ ان کو بچا لیں گے وہاں اچھی طرح سے، کوئی دشمن ان پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا، پھر تو آپ اپنے ساتھ ان کو لے جائیں. اور اگر نہیں کر سکتے تو ہم نے وہاں یہاں پہ ان کو حفاظت میں رکھا ہوا ہے، پھر ان کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ مطلب بات پوری طرح سے ان کو، ہاں. ہاں، شیلٹر اوکے، ہاں. دینے کے لیے اگر لے جا رہے ہو تو پھر ان کی حفاظت کی ذمہ داری لو، اور پھر ہمیں وعدہ کرو، پھر لے کر جاؤ. یہ اور کہا. اگر ابھی بھی ذرا کچھ ڈگمگا رہے ہو کچھ بھی، تو پھر ابھی چھوڑ ہوں دو ساتھ. یہ نہیں کہ باہر لے جا کے سب کچھ پھر کام اس وقت خراب کریں. تو ابھی آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں کہ مطلب کہ وہاں جا کے کوئی اس طرح کی بات نہ ہونا. پورا اچھی طرح سے اپنے جو بھتیجے ہیں ان کو وہ کنفرم کرنے کے لیے. کنفرم کر لیا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجیے. یہ لکھا ہے نا، تو بس پسند جی کریں. جی، پسند کریں گے. ہاں، کہ مطلب اب انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات تو ہم نے سن لی، اب دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ گفتگو فرمائے، یعنی کہ اب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں ان معاملات کے بارے میں نا. اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور ان کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم و محکم شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حل تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی. اس کے بعد بیعت ہوئی. یہ بیعت زبردست. کرنے کی پہلے. ٹھیک ہے. ہاں، اب بیعت کے آگے ڈیٹیلز آئیں گے. تو اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ جو اس جواب سے، یعنی کہ اتنا اسٹرانگلی جو انہوں نے جواب دیا تھا کعب رضی اللہ عنہ نے، تو بتا رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عظیم ذمہ داری وہ لے کے جا رہے تھے، وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ بس کوئی جذباتی فیصلہ تھا ان کا. اس کے لیے وہ، اور اس کے ساتھ ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہو رہی ہوں گی وہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوں گی. تو وہ سب ان کو آئیڈیا تو تھا تھوڑا بہت ہی، بے شک ہو، لیکن ان کے جو ہے ایک دم سے بہت زیادہ بہادری تھی ان کے اندر. ٹھیک ہے، عزم محکم، یعنی کہ فل قوت ارادی ان کے اندر بہت مضبوط تھی. اور جو ہے ایمان کا لیول بھی بہت زیادہ ہائی تھا، جوش و جذبہ بھی بہت زیادہ تھا، اخلاص یعنی کہ خلوص سے نیت کے ساتھ وہ گئے تھے. ان کے اندر اخلاص تھا کہ ورنہ انہیں کیا پڑی تھی. وہ کہتے بھائی ہم مدینہ میں یہاں پہ جو ہے سکون سے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ، اب وہ اتنے سال کتنے ہو گئے تھے، تقریباً 13 سال ہو گئے تھے. 13 سال تک انہوں نے یہ ساری ظلم و ستم برداشت کیے، پھر بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں. دعوت کا کام ان کے پھیل بھی رہا ہے، یعنی کہ یثرب تک تو پہنچا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یثرب میں نہیں تھے، لیکن یثرب کے تمام گھرانوں میں کوئی نہ کوئی اسلام لا چکا تھا. تو ساری چیزیں وہ اپنے آپ کو بچا بھی سکتے تھے نا، کہ بھئی ہم اپنا سکون سے یہاں ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی رسک لیا کہ مطلب ان کو
समझ आ गई थी ना दीन की, तो ये सारी बता रहे हैं उनके बारे में कि जो मदीना के लोग थे माशाल्लाह उनके अंदर कैसे जज्बात थे। और सिर्फ जज्बात ही नहीं थे, वो प्रैक्टिकली उसको मतलब जो है प्रैक्टिकल शक्ल देना चाह रहे थे उन जज्बात को ना। तो फिर जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रहे हैं कि गुफ्तगू फरमाना शुरू की। सबसे पहले कुरान की तिलावत की। कितनी दफा हम ये पढ़ चुके हैं, कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत। जब भी किसी से कोई बात करनी है, दीन का कोई पैगाम सुनाना है, कुरान की तिलावत का बड़ा ही असर होता है ना। फिर अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और इस्लाम की तरगीब देना शुरू की। फिर बैत हुई, तो आप बता रहे हैं कि जो बैत के जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे, उसको हम फिर पढ़ते हैं। और बैत की दफात, बैत का वाक़या इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से तफसील के साथ रवायत किया है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हमने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस बात पर बैत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात पर कि नंबर 1, चुस्ती और सुस्ती, हर हाल में बात को सुनोगे और मानोगे, यानी सुनोगे भी और मानोगे भी। सेकंड, सवेना व ताना वाला चक्कर। सेकंड, तंगी और खुशहाली, हर हाल में माल खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। चौथा, अल्लाह की राह में उठ खड़े होगे और अल्लाह के मामले में किसी मलामत की परवाह नहीं करोगे। नंबर 5, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो मेरी मदद करोगे, और जिस चीज से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो उससे मेरी भी हिफाजत करोगे, और तुम्हारे लिए जन्नत है। अच्छा, अब ये बैत के जो दफात हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे जिक्र हो रहे हैं। और अगर हम गौर करें तो इन चीजों में कितना हमें ऐसे, जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं या तफसीर सुन रहे होते हैं, ये बातें कितनी दफा हमारी नजरों के सामने से भी गुजर रही होती है ना, कि जो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन उसको कितना हम कैजुअली पढ़ के और आगे चले जाते हैं और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और यही बात है कि जिस वजह से अबू जहल, अबू लहब इस्लाम नहीं लाते थे। वरना बंदा ये सोचे कि वो क्यों सलाम नहीं लाते। अगर जो आज का कृष्णा जी, एक सेकंड के लिए म्यूट करिएगा, थोड़ा सा सॉरी। डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। जब आप बोलना चाहेंगे तब आप अनम्यूट कर लिएगा, तभी आवाज नहीं आती नॉइज की। पता नहीं जब आप खामोश होती है तब आती है, सही। अच्छा, तो मैं ये कही थी कि मतलब कि अबू जहल, अबू लहब, अगर ये जो इस्लामिक वर्जन अभी निकला हुआ है जो राइट नाउ, तो अगर उस तरह से इस्लाम लाना था कि आपको इस्लाम प्रैक्टिस ही नहीं करना है, बस आपने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला को खुदा मान लिया, इलाह मान लिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मान लिया, अगर इतना ही करना था और बाकी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना, अमलन हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी थी, तो इसमें फिर अबू जहल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी ना, कि भाई बुत परस्ती कर रहे हैं तो करते रहो, जो जैसे जो भी गलत सलत मामलात हैं उस वक्त कर रहे होते थे तो उसको भी कंटिन्यू करते रहे। लेकिन जो रसूल पाक उस वक्त यही था ना, कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देंगे वो फॉलो करने का नाम इस्लाम है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए जो पॉइंट्स बता रहे हैं कि चुस्ती और सुस्ती, हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे। तो यानी कि जैसे होता है ना, लेजीनेस हो रही होती है कुछ औरत, इंसान कहता है चलो छोड़ो, देखी जाएगी, बाद में कर लेंगे, अल्लाह माफ करने वाला है। तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया था कि जितनी लेजीनेस हो, जब भी हो, सुस्ती उसी को कह रहे होते हैं ना, तो उसमें भी आपने बात को मानना ही मानना है हर हाल में ना। तो अभी तो हम लोग सुस्ती के मारे जरा सा नमाजी कजा करने बैठ जाते हैं, जबकि कुछ भी नहीं करना, वजू करने और नमाज पढ़नी कितना टाइम लगता है, कितनी एफर्ट लगती है। तो उन्होंने कहा था कि जो मैं कहूंगा आपने मानना है। अच्छा, इसका जो सील नेक्टर में पहला पॉइंट था ना, यहाँ पे चुस्ती और सुस्ती है ना, वहां पे लिखा था ईज और डिफिकल्टी। यानी आसानी के मामला हो तब भी आपने ये करना है, और डिफिकल्ट मामला हो, डिफिकल्टी की सिचुएशन हो, यानी मुश्किल हालात हो, तब भी आपने बात माननी है हर हाल में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता है ना, चुस्ती है, सुस्ती है, इजी हालात है, मुश्किल हालात, सब पता है। वो फिर भी अगर आपको कोई हुक्म दे रहे हैं तो उनको पता है कि आप उस हुक्म को बजा ला सकते हो, तभी वो हुक्म दे रहे हैं, तो आपने मानना है हर हाल में ना। पहला पॉइंट। दूसरा ये कि अच्छा, साथ में अगर कोई और कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज करिएगा, माशाल्लाह आप लोग बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये कि तंगी और खुशहाली, हर हाल में माल खर्च करोगे, कि जैसे होता है ना, हमारे पास एकदम से पैसे आ जाए तो उस वक्त तो हम मजे से खर्च कर रहे होते हैं, मुश्किल ही नहीं होता उसका खर्च करना। लेकिन मुश्किल हो, तंगी हो, तब भी अगर किसी भी वजह से कम आपके पास फाइनेंशियल जो वो होती है आपके पास, जो भी पैसा है, या किसी भी और हवाले से गोल्ड होता है, या जो भी इस तरह की डिफरेंट शक्लें होती हैं, तो आपके पास अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तंगी के हालात हैं, इतना नहीं है, फरावानी हो रही है, तब भी आपने माल खर्च करना है।
پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ دین کے کاموں کے لیے بھی مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ بس آپ بالکل ہٹ جائیں ارننگ کی طرف سے, بالکل آپ منہ موڑ لیں اور صرف دین کی خدمت پہ ہی لگ جائیں. تو دین کو بھی ضرورت ہے کہ مال کہیں سے آ رہا ہو تو پھر دین کی تبلیغ کا کام آسان ہوتا ہے نا. تو اس لیے جو ہے اور اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کرنے میں لگ چکے ہیں نا, مسلسل ڈے اینڈ نائٹ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. تنظیم کے فارم میں ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس تنظیم کو پھر آپ فنڈنگ کرو, یا پھر الگ سے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ بالکل ان سے بات چیت کرو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان کی فائنینشیل سچویشنز کا. تو بہت بڑے پیمانے پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بتا نہیں رہے ہوتے نا, تو اس لیے ہمیں اتنا پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ایک تو غریبوں کی مدد تو ہے ہی ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب راستہ, کہ جو ہے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں آپ ان کی ہیلپ کریں. تو اس لیے جو ہے یہ بتایا گیا تنگی اور خوشحالی میں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو آپ نے مال خرچ کرنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. پھر کیا ہے, بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. تو ہم نے اتنی دفعہ یہ بات سنی ہے اور پڑھی ہے قرآن میں, اور علماء کی زبان سے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ اچھے کاموں کا آپ نے حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اگر نہیں روکیں گے تو دوسرے لوگوں کو پتہ کیسے چلنا ہے کہ ہم کیا صحیح کام, مطلب ہمیں کیا صحیح کرنا چاہیے یا ہم کیا غلط کر رہے ہیں جس سے ہمیں روکیں. جیسے ہوتا ہے نا اکثر ہم کسی کو غلط کرتے ہوئے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نہیں اس کو روک رہے ہوتے. اب ریزنز بہت سارے ہوتے ہیں اس کے, کہ بھائی وہ برا نہ مان جائے, یا وہ الٹا مجھے ہی نہ تانا دے دے کہ تم کون سے بڑے اچھے عمال کر رہے ہو تو جو تم ہمیں روکنے کے لیے بڑا سامنے آ رہے ہو نا, تم کون سے بہت عالم فاضل ہو, اپنی فکر کرو, ہماری لائف میں کیوں انٹرفیئر کرو. کتنا کچھ سننے کو مل جاتا ہے نا. تو جو ہے انسان پہ ڈر کے مارے کہتے ہیں نہیں بھی چھوڑو, اپنی اپنی دیکھ لیں گے. تو وہی بتایا گیا کہ اچھے کام کا حکم دینا ہے آپ نے, اگر آپ مطلب اتنی بڑی رسپانسبلٹی لے رہے ہو نا تو آپ نے دینا ہے. آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ بس آپ اپنے کونے کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو, نفلیں پڑھو, تلاوت کرو اور بس ختم. یہ مسلمان کا اس طرح سے لائف سٹائل نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور برائی کے کاموں سے روکنا ہے, چاہے جو بھی جتنا بھی سننا پڑے. پھر نمبر 4 پہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملات میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہونا ہے, یعنی کہ دین کی دعوت کا کام کرنا ہے. اگر جنگ کی ضرورت ہو رہی ہے تو جنگ میں شرکت کرنی ہے. جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں نا اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کے, اس میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. اور لوگ آپ کو ملامت کریں گے, لوگ تو لان تان کریں گے, برا بھلا بولیں گے, لیکن اس کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے, کیونکہ آپ کو اگر آپ کو لوگوں سے تو اجر نہیں چاہیے نا, اجر تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو بس وہ لوگ جو بھی کہتے ہیں اس کو بندہ یہی سوچے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے نہیں چھوڑا, اتنا کچھ برا بھلا کا, اور اتنا زیادہ برا بھلا کا جتنا ہمیں بھی لوگ آج کل نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا. کتنے برے برے القاب سے انہیں نوازا, مطلب لوگ بولتے تھے ان کے بارے میں نا, کتنی گھٹیا گھٹیا باتیں کر رہے ہوتے تھے. تو ہمیں اتنی اس لیول کی تو کر بھی نہیں رہے ہوتے لوگ. تو وہ پرواہ نہیں کرنی ہے, کیونکہ وہ سب کا صبر کریں گے تو آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. بس ہمیں تو سارا کا سارا جو رزلٹ چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی چاہیے نا. تو اس دنیا میں تو مشکلات آنی ہے, تو پرواہ نہیں کرنی ہے ان لوگوں کی نا. اچھا, پھر لاسٹ پوائنٹ ہے, اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے. یعنی کہ مدینہ جب یثرب چلے جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کی مدد کریں گے کہ یقین دلائیں, ابھی بیعت لیں اس پوائنٹ پہ نا, اور پھر ہی لے کر جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں. اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو, اس سے میری بھی حفاظت کرو گے. یعنی کہ بالکل جیسے آپ اپنی فیملی کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ بس کچھ بھی آنچ نہیں آنے دیں گے اپنی فیملی پہ نا, تو بس اسی طرح سے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرنی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہ اکیلا چھوڑ دینا ہے اور بس پیچھے ہٹ گیا اور سارا جو جھاگ اٹھا تھا, ساری جذبات کا جو سمندر ابھرا تھا وہ سب بیٹھ جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں اس بیعت میں تھی کہ بھائی یہ بیعت کرتے ہیں تو بتائیں, ان سب پوائنٹس کو اگری کرتے ہیں. اور ریٹرن میں نہ سکھا کہ تمہارے لیے جنت ہے, مطلب ریٹرن میں کچھ آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں یہاں پہ کوئی آپ کو بڑی سرداری مل رہی ہوگی یا بڑا آپ کو پیسہ اس کے بدلے میں دیا جا رہا ہوگا, درہم و دینار جو اس وقت کی کرنسی تھی. کوئی بھی ادھر فائدے کی بات نہیں کرنا ہے. آپ کو جو ریٹرن ملے گا نا, کیونکہ یہاں آپ کو پتہ نہیں, آپ اللہ کے راستے میں نکلو, کسی جنگ میں سٹارٹ لو اور آپ شہید ہو جاؤ, پھر اب وہی ہو کہ بھائی فائدہ کیا ہوا پھر دین کا کام کرنے کا, اگر ہم نے اس دنیا سے جانا تھا, اس دنیا میں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی پازیٹیو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جیسے کہ ان کے ساتھ ہوا تھا نا, وہ کن کا نام ابھی اوپر ہم نے پڑھا ہے, جنہوں نے ایک سجدہ کیے بغیر ہی بس اسلام قبول کیا, اور وہ جو ہے ان کی لائف بالکل اینڈ ہو گئی نا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب آپ نے دنیاوی معاملات کو نہیں دیکھنا ہے, جنت ملے گی آپ کو اس کے بدلے میں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, گارنٹی دے رہا ہوں, اگر آپ نے اس بیعت کی دفعات کو پورا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ 5 پوائنٹس ہم نے پڑھے. اب آگے بڑھتے ہیں. اگر کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں نا کوئی بات یہاں پہ, تو پلیز بتائیے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, آگے ریڈ کرتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, روایت میں جس سے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے, صرف آخری دفعہ نمبر 5 کا ذکر ہے.
चुनांचे इसमें कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत की, अल्लाह की तरफ दावत दी और इस्लाम की तरगीब देने के बाद फरमाया, मैं तुमसे इस बात पर बैत लेता हूँ कि तुम जिस चीज से मेरी हिफाजत करोगे, जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो, उस पर हजरत बरार रदियल्लाहु अन्हु बिन मारूर मा, क्या माबूर ने जी जी मारूम। हम्म। मारू ने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, इस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर भेजा है, हम यकीनन इस चीज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं। लिहाजा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बैत लीजिए। हम खुदा की कसम जंग के बेटे हैं और हथियार हमारा खिलौना है। हमारी यही रीत बाप और दादा से चली आ रही सुभान अल्लाह। हथियार हमारा खिलौना है। है। जी हजरत बोलिए काब कुछ। जी बेटा, पढ़ना है आपको, बोलना है नहीं कुछ? नहीं, आप बोलिए कुछ। हजरत काब रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर ही रहे थे कि अबुल हैसम रदियल्लाहु अन्हु बिन तैहान ने बात काटते हुए कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और कुछ लोगों यानी यहूद के दरमियान में अहद व पैमान की रस्सियां हैं, और हमने और अब हम उन रस्सियों को काटने वाले हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऐसा कर डालें, फिर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा और ज़ुहूर अता फरमाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर अपनी कौम की तरफ पलट आए। You want to अच्छा। describe? थोड़ा सा बस। अच्छा, इसमें जो है जो स्टार्ट लिया है वो यही बताया गया है कि हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इब्ने इसहाक ने जिक्र किया कि सिर्फ उसमें जो है आखिरी दफा का मेंशन है। तो डिफरेंट रिवायात में डिफरेंट बातें आ रही होती है ना, तो उसमें भी बता रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों को वही वाली बात बोली कि जो है भाई मेरी हिफाजत उसी तरह से करनी है आपने जिस तरह अपनी फैमिली बाल बच्चों की कर रहे होते हैं आप, ठीक है। फिर आगे जो है कहा गया, लिहाजा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बैठ लीजिए, ठीक है। तो उन सब ने अग्री कर गए। कितने लोग थे? 75 लोग थे। और कितनी ये सारे पॉइंट्स उनके सामने रखे गए थे, तो किसी ने बैकआउट नहीं किया। उन सब ने जो है उस बात को माना, समझा। और फिर उन्होंने कहा कि हम खुदा की कसम, ये वर्ड्स चेक करें, हम खुदा की कसम जंग के बेटे हैं। ऐसे कौन कहता है? देखिए माशाल्लाह से कितना ज्यादा बहादुरी उनके अंदर थी। जंग के बेटे, यानी कि उनको आइडिया था कि ये जो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा। ये जो है जंग के बेटे हैं हम, यानी उन्हें आइडिया था कि अब जंग छिड़ेगी, अब बहुत कुछ टफ हालात आने वाले हैं। और जो है हथियार हमारा खिलौना है। सोचे, इमेजिन करें, हथियार हमारा खिलौना है, यानी ये सब चीजें तो बहुत ही हमारे लिए मामूली है। हथियार उठाना, हमले करना, और ये हम जंग में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड है, ठीक है। हमारी यही रीत बाप दादा से चली आ रही है। यानी कि वो था ना, कि वो बताते हैं ना कि औस और खजरज के दरमियान जंग छिड़ी रहती थी, बहुत ही खराब माहौल वहां का रहता था ना। और यहूदी इसके पीछे जहां तक मेरी नॉलेज, अगर मैं गलत हूं तो बताएगा, बहुत ज्यादा कोशिशें करते थे कि ये औस और खजरज के दरमियान आपस में जो है जंगे करवाएं। और वहां का माहौल ना इस तरह रहता था। तभी नहीं हमने पढ़ा था कि कौन थे कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, और जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो कहा कि आप जो है अगर हमारे यस्रब में आए और लोगों को ये बातें बताएं, तो क्या पता लोग इससे इंस्पायर होके, जो लोगों में वहां पे एक जंग का माहौल हर वक्त क्रिएट रहता है ना, उसमें थोड़ी बेहतरी आ जाए। तो आप आए मदीना में और आके आप वहां पे लोगों को तबलीग करें। तो इतना ज्यादा फेडअप थे लोग वहां से ना, वहां के माहौल से, और ट्रेंड थे, क्योंकि जंग होती रहती थी। तो जाहिर है जब वहां जंग होती रहती थी तो वहां के लोग ट्रेंड थे, बहादुर थे, बहुत ज्यादा साजगार हालात थे ना, कि इस्लाम की दावत का वहां से काम जो है मतलब किया जाए। तो ये बताया जा रहा है कि वो लोग बिल्कुल निडर थे माशाल्लाह से ना। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो है यहूदियों के साथ, जाहिर है उन्होंने पैचअप किया हुआ था उस वक्त, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जो यहूदियों के साथ थे, औस और खजरज के। तो उन्होंने कहा कि अब हम अगर आपकी बात मानेंगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपकी बात मानेंगे तो जो यहूदियों के साथ जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो उनकी बहुत सारी बातें होंगी जो हम नहीं मान सकते होंगे, डेफिनेटली, है ना। तो उन्होंने कहा कि अब हम उनके साथ जो है दो पैमान की रस्सियां जो है वो काट रहे हैं, यानी कि उनके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम खत्म कर रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं। और हम जो है फिर, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम उनसे भी खत्म कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर आए
تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ و ظہور عطا ہو جائے، یعنی کہ آپ کا دین جو آپ دین لے کر آئے وہ غالب ہو جائے، آپ کو سکسیس مل جائے، اور ان دی اینڈ پھر آپ کہیں کہ بس اب میں تو واپس جا رہا ہوں مکہ میں، وہاں میرا اپنا قبیلہ ہے، قریش ہے، اور جو ہے میں ان کے ساتھ اب رہوں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو یہاں یہودیوں سے بھی سب ختم کر لیا، اور ہم جو ہے آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو اس طرح تو نہیں کریں گے آپ. یہ انہوں نے جو ہے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پھر جواب جو دیا وہ جی آگے پڑھیے گا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے. میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا. سبحان اللہ، کتنے پیارے ورڈز ہیں. بڑے بڑے، ماشاء اللہ. ہاں اتنے اسٹرانگ پوائنٹس اتنی اچھی طرح سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جیتنے کے بعد جب غلبہ ہوگا، ظہور ہو جائے گا، پورا ہم جیت جائیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم پوری ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ پوری ہوں انہوں نے واضح مطلب الفاظ میں انہوں نے. ہاں ایک طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ آئی ایم ون آف یو، مطلب اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اب یہ نہیں مجھے آؤٹ سائڈر نہیں کنسیڈر کرنا ہے آپ نے نا. تو جو بھی آپ لوگ کے معاملات ہیں میں اس کا ہی پارٹ ہوں، تو بالکل آپ لوگوں نے مجھے اس طرح سے نہیں کنسیڈر کرنا ہے. تو آپ لوگ کے ساتھ جو مشکلات آئیں گی تو میں اس کے ساتھ ہوں، آپ لوگ جس سے جنگ کریں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں نا، مطلب کہ اب میں آپ لوگوں میں ایک طرح سے شامل ہو گیا ہوں. تو اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے، یعنی کہ جس طرح آپ لوگ کر رہے ہوں گے اسی طرح میں کر رہا ہوں گا، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہوں. پوری تسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کو دلائی، وہ لوگ بھی اپنے طور پہ پوری تسلی دلا رہے تھے. تو ماشاء اللہ سے ایک ایکا قائم ہو رہا تھا نا ان میں. تو اس کے بعد کیونکہ ظاہر ہے پھر اس طرح سے جب ایک خلوص ہوتا ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، تبھی ایک بڑا کی باتیں مان رہے تھے اور سب کچھ کلیئر کر رہے تھے پہلے نا. چلے آگے بڑھتے ہیں. خطرناکی بیت کی مقرر یاد دہانی. بیت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے وہ مسلمان جو سن دو 11 دو نبوت، مسلمان دو دو نہیں کہ دو مسلمان، اچھا، دو مسلمان جو سن 11 نبوت اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، یک کے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں. اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود ہے. ہوں اچھا، بیت کی شرائط کا بتا رہے ہیں کہ ادھر جو ہے جب وہ بات چیت اچھا بات چیت مکمل ہو چکی تھی جب بیت کی شرائط پر، اور لوگوں نے بیت شروع کرنے کا ارادہ کیا. دیکھیں ابھی تک بیت کیا نہیں، شروع کرنے کا ارادہ کیا. تو صف اول کے جو دو مسلمان تھے ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے جو ہے سمجھا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بہت نازک معاملات ہیں، اور ان کے جو نتائج ہو سکتے ہیں، جو آفٹر افیکٹ اور کانسیکوینسز ہوں گے یہ بیت لینے کے بعد، اور عملاً جب میدان میں آئیں گے تو اس سے تھوڑا لوگوں کو اویئر کر دیں کہ ابھی بھی جن لوگوں کو کلیئر نہیں ہوا ہے کہ کتنا کچھ مشکلات آگے فیس کرنی پڑ جا سکتی ہیں، تو مے بھی کسی کو آئیڈیا نہ ہو تو اس کو جو ہے کلیئر کر دیں کہ یہ سب کچھ آ سکتا ہے. تو وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت، جو رسپانسبلٹی وہ لے رہے ہیں اس کے جو نازک معاملہ تھا نا، کوئی آسان تو نہیں تھا، نزاکت اور خطرناکی، اس کے جو خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نتائج ہو سکتے ہیں خطرناک، تو اس کو اچھی طرح کلیئر کر دیں. بالکل صاف صاف بات، کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالنا ہے کہ بھائی آ جاؤ سب لوگ اس مشن میں شامل ہو جاؤ، اور ایکچوئل میں کرنا کیا ہے وہ بتا ہی نہیں رہے. پھر جب ظاہر ہے جب عمل کا وقت آتا ہے تو آدھے سے زیادہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایکچوئل میں یہ کرنا ہے. تو سب کلیئر کر رہے تھے وہ نا. تو اور پر ابھی بیت پہ ڈسکشن ہو ہی رہا ہے اس وقت نا کہ بھائی بیت جب کر لو گے نا پھر نہیں واپس ہونا ہے. تو ابھی انہوں نے کہا ہم کلیئر کر دیتے ہیں. اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو یعنی ہر طرح سے سمجھ لیں کہ یو نیور نو کہ بھائی گھر بار چھوڑنا پڑ سکتا ہے اور کتنا پیسہ لگ سکتا ہے، کیا پتا سارا مال آپ کا دین میں کچھ نہیں پتا، وہ سب آگے جب ہوگا تو پتا چلے گا. تو جو پہلو ہو سکتے ہیں نا، جس ڈائریکشن سے سوچا جا سکتا ہے، تو وہ انہوں نے ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دی.
ٹھیک ہے, فائنینشلی اور ایموشنلی سوشلی جو جو امپیکٹس آ سکتے تھے وہ سب انہوں نے کہا کہ کلیئر کر دو پھر ہی بیعت کرنا. بھائی ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہا تو آپ لوگ جن کو نہیں سمجھ آ رہا وہ سائڈ میں ہو جائیں, لیکن بیعت جو کریں گے پھر انہوں نے سب باتیں ماننی ہے نا, تو اس کے بعد ہی وہی بیعت کریں, انہوں نے یہ کہا. پھر اس سے بھی یہ پتہ لگانا مقصود, اس سے بھی یہ پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو ان میں رہتے تھے نا تو ان کو پتا تھا ہماری قوم میں کیا سوچ ہے, تو اس لیے وہ دو آدمی جو بڑے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوری ہر چیز ڈسکرائب کی. اس کے بعد قربانی کا لیول, ہاں وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کی قربانی حد کا وغیرہ لیول. دینے کو بھی تیار ہیں. صحیح. تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن ندلہ نے کہا, تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ, یہ بریکٹ میں ہے نا, ان سے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو. جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا, تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں جنگ پر بیعت کر رہے ہو. اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے, تو ابھی سے چھوڑ دو, کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی. اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہدہ نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے, تو پھر بے شک تم انہیں لے لو, کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اس پر سب نے بیک آواز کہا, جی جی, یہ ہم پیراگراف مال کی تباہی. جی. جی اچھا, اب ابن اسحاق کا بتا رہے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس, اب یہ کوئی اور حضرت عباس سے ان کے چچا کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, حضرت عباس بن عبادہ بن ندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ان کر کے اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ کس بات پر بیعت کرو, آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے بیعت کر کس بات پہ رہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو, یعنی کہ پھر انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا جو ساری باتیں ہو رہی تھی نا, ان کا کہ جنگ پر بیعت کر رہے ہو, کہ دیکھو جنگ بھی کرنی پڑ سکتی ہے, جنگ ہو سکتی ہے آگے, تو اس پر بیعت کر رہے ہو. سمجھ آ رہا ہے تم لوگ کو جو ساری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, تو یہ جنگ کا ہی ایک پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جنگ ہو جائے گی. تو اگر تمہارا خیال ہے کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا, ظاہر ہے جب جنگ کی ایک پوری وار کی سچویشن ہو جاتی ہے تو انسان کا مال اس طرح سے تو نہیں رہ پاتا نا جس طرح امن کی سچویشن میں ہوتا ہے, تو تمہارے مال کا بھی صفایا کر دیا جائے گا, تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے, یعنی کہ تمہارے جو ایلیٹ کلاس جسے کہیں گے یا سردار وغیرہ وہ سب لوگ ہیں جن کو یہ لوگ رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, جب وہ وہ بھی قتل کر دیے جائیں گے. یہ ساری سچویشن کے لیے تم لوگ تیار ہو کہ وار سچویشن بھی ہو جائے گی اور تمہارے جن لوگوں کو تم اتنی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہو جو ایلیٹ کلاس ہے اور سب وہ باقاعدہ قتل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ نہیں کہ گھبراہٹ کے مارے اس وقت بیک آؤٹ کر جاؤ کہ نہیں بھائی اب تو سارے آپ کے جو اعصاب ہیں ان پر مطلب وہ اب مضبوط نہیں رہے, اب آپ سے نہیں ہو رہا. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کا مطلب آپ لوگ وہ رکھتے ہیں اتنا کہ بھائی آپ لوگ یہ برداشت کر سکتے ہیں ساری چیزیں, تو ان کو یہ اتنی سچویشن یہاں تک کلیئر کر دی کہ دیکھو بھائی یہ سب بھی ہو جائے گا, ورنہ ظاہر ہے کسی ایک کا بھی قتل ہوتے دیکھ کے انسان کے جیسے اعصاب کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں وہ نا کلیئر کر رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ. تو اچھا, اب سیشن کے بس چند سیکنڈ رہ گئے ہیں اور یہ نا ختم ہو جائے گا سیشن, ٹھیک ہے. تو جو ہے انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل کنٹینیو کرتے ہیں, صحیح ہے. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.